خدا تو نہیں آئے گا نا، خدا تو نہیں آئے گا. اچھا جملہ میری مجبوری ہے، اردو ہے ہی ایسی کہ اس میں آنا جانا لگا رہتا ہے، اور خدا کے لیے آنا جانا ہے نہیں. ہاں اللہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، اللہ تو ہے. اب ایک جملہ بتانا، جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، آپ کے ذہنوں کو آج انشاءاللہ آمادہ کروں گا تاکہ آپ اگلی باتیں سننے کے لیے تیار ہو آپ کا ذہن. کیونکہ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا جملہ، ایک طالب علمانہ جملہ آپ کو عرض کروں کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ فضائل اہل بیت ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا سرمایہ ہے، اور کمال سرمایہ ہے. دنیا کے سارے سرمایے، دنیا کے سارے سرمایے جغرافیائی حدود کے پابند ہوتے ہیں، ماحول کے پابند ہوتے ہیں، حالات کے پابند ہوتے ہیں، تعلقات کے پابند ہوتے ہیں. یہ محبت اہل بیت واحد سرمایہ ہے کہ کہیں چلے جاؤ کام آ جائے گا، کہیں چلے جاؤ کام آئے گا. تو اس لیے یہ بڑا اہم سرمایہ ہے. تو ایسے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کچھ کہے اور رسول کچھ کہے. جیسے اللہ نے تعارف کرایا، جیسے اللہ نے تعارف کرایا کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ، اور اس کے بعد جماعت. اچھا اللہ نے بھی آیت میں پیغمبر سے لے کے مہدی تک کا سلسلہ بتا دیا. علی سے مہدی تک نام نہیں ہے قرآن میں، قرآن میں نام نہیں ہے. توجہ. اچھا اگر قرآن میں اللہ نام لکھ دیتا تو ان ناموں کے کئی پیدا ہو جاتے، کئی پیدا ہو جاتے. پھر آپ تلاش کرتے کہ علی یہ ہے یا یہ، پھر آپ تلاش کرتے. تو اللہ نے تو پیمانہ ہی بڑا عجیب و غریب رکھا ہے کہ اللہ قرآن میں نام نہیں رکھتا، وہ تو کردار رکھتا ہے کہ جو اس کردار کا ہوگا وہ میرا ہے، جو اس کردار کا ہو وہ دنیا کا ہے. سمجھو، جو اس کردار کا ہو وہ بھیجا ہوا ہے. سمجھو جملہ دے رہا ہوں، جو اس کردار کا ہو وہ بھیجا ہوا ہے، جو اس کردار کا ہو وہ بنایا ہوا ہے. کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ پہنچیں گی. توجہ، حوض کوثر پہ پہنچیں گی. وہ دو چیزیں جو پیغمبر نے ساتھ ساتھ چھوڑی ہیں، تو پیغمبر نے بھی ہمارے سلسلہ اطاعت کو، واپس آؤں میں اپنے موضوع پہ، کہ اس سلسلہ اطاعت کو اپنے بعد قیامت سے متصل کیا. اسی طرح جس طرح اللہ نے سورہ مائدہ کی اس آیت میں سلسلہ اطاعت کو علی سے مہدی تک لے گیا، ماشاءاللہ بے شک، اسی طرح سے صلوات بھیجیے محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب کسی میں تو ضرورت ہو. اچھا اب وہ جو پیغمبر کی گواہی دے گا، ایک جملہ سنا کے بات کو آگے بڑھا، بات درمیان میں رہ گئی. وہ جو پیغمبر کی گواہی دے گا وہ پیغمبر سے افضل تو نہیں ہوگا، بے شک سب سے افضل، اس لیے کہ پیغمبر سب سے افضل ہے. تو کون جرأت کرے گا کہ جو یہ کہہ دے. اچھا یہ نہیں کہا کہ میں جب سے پیدا ہوا، یہ نہیں کہا خلقت میں جب سے پیدا ہوا، ولادت کی بات نہیں. توجہ، میں جب سے نبی ہوں، بے شک میں جب سے نبی ہوں. توجہ، میں اس وقت نبی تھا، بنا نہیں. بے شک بے شک آگے بننے کی بات نہیں کی، کہ میں اس وقت نبی تھا، یعنی میں ایگزسٹنگ پروفٹ تھا، اور ایگزسٹنگ پروفٹ بھی ایز اے لاسٹ پروفٹ تھا. بے شک ایگزسٹنگ پروفٹ بھی ایز اے لاسٹ پروفٹ تھا. اگر میں ایز اے لاسٹ پروفٹ نہ ہوتا تو پھر میرا چہرہ آدم کو نہ دکھایا جاتا، میرا چہرہ نہ آدم کو دکھایا جاتا. اچھا ایک چہرہ تھوڑی دکھایا تھا، ایک چہرہ تھوڑی دکھایا تھا.
5 چہرے دکھائے تھے. توجہ، 5 چہرے، یا محمود 5 چہرے دکھائے تھے آدم. دیکھو ان کو دیکھو. اور آدم کی حیرانی کا عالم یہ ہے مجھ سے پہلے بھی کوئی ہے، مجھ سے پہلے بھی کوئی ہے. اللہ، مجھ سے پہلے بھی کوئی ہے. تو میں کہوں گا بارگاہ حضرت آدم میں کہ اے آدم صفی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں. بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، بے شک بلا شبہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ قابل تعظیم بھی ہیں، قابل اطاعت بھی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں. مگر جن کو دیکھ کر آپ نبی بنے ہیں، بلکہ یوں کہوں جن کو پہچان کر آپ نبی بنے ہیں، تو آپ ان کی پہچان کی وجہ سے نبی بنے، انہیں اللہ نے اپنی چاہت سے نبی بنایا. وہ اللہ کی چاہتے ہیں، اللہ نے اپنی چاہت کو پیمانہ نبوت بنا دیا. اطاعت. توجہ عزیزان محترم، 2 چیزیں جو میں نے آیت پڑھی تھی، میں نے آج اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا. اس کا ترجمہ بھی میں آج نہیں کر پایا. انشاءاللہ کل اس کا ترجمہ بھی آپ کو سناؤں گا اور بات بھی آگے سلسلہ بڑھے گا. تو اب پیغمبر نے، یہ میں نے کہا نا کہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں امامت میں. 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. وہ اہم کیا ہیں؟ ایک علم اور ایک عصمت. بے شک بے شک. اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ خود کسی کو امام بنا کے امام کہتے تو کوئی پریشانی نہیں. اللہ کسی کو امام کہتے اور رسول امام کہتے تو پریشانی. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کسی کو امام بناتے ہیں، آپ نے امام بنائے. بے شک. فقہ کے 4 امام موجود ہیں آپ کے پاس. امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام حنبلی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں نا. آپ ان کو امام کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. کوئی تعامل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. پر ادھر ہم نے کہا امام موسیٰ کاظم، تو اس امام میں اور اس امام میں فرق کیا ہے؟ اس امام سے آپ کو پریشانی نہیں ہے، اس امام سے آپ کو پریشانی ہے. توجہ. اصل میں جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ سمجھ میں یہ آئے گی کہ مسئلہ شخصیت کا نہیں ہے. مسئلہ شخصیت کا نہیں ہے، مسئلہ عصمت کا ہے. وہ ملکہ عصمت جو اس کے بھیجے ہوئے میں ہے، وہ آپ انجیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ عصمت کا ٹیکہ نہیں لگتا. بے شک بے شک. عصمت کا انجیکشن دنیا کے کسی بازار میں نہیں بے شک بے ملتا، شک. کسی بازار میں نہیں ملتا. اللہ اکبر. عصمت کا انجیکشن تو صرف اللہ ہی کی ڈسپینسری میں ہے. بے شک. وہی لگا کے بھیجتا ہے، وہی معصوم ہوتا ہے. علم اور عصمت دونوں ساتھ. اچھا، اس نے جس کو امام بنایا، اس نے جس کو امام بنایا، توجہ. اچھا، اب ایک عصمت ہے وہ جو من جانب اللہ ہے، اس پہ ابھی ہم بحث نہیں کرتے. ایک ہم بھی کسی کو، جیسے ہمارے بچہ بھی معصوم ہے، ہمارا معیار عصمت یہ ہے جھوٹ نہیں بولتا، اعلانیہ فسق نہیں کرتا، واجبات کو ادا کرتا ہے. ہم اسے معصوم کر جانتے ہیں، ہم اسے معصوم کر معصوم ہے ہماری لغت میں. لیکن اللہ کی لغت میں وہ معصوم نہیں ہے. اللہ کی لغت میں وہ معصوم نہیں ہے. توجہ. اس لیے کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ آج معصوم ہے کل بھی رہے گا؟ یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ آج تو معصوم ہے، یہ کل بھی معصوم رہے گا؟ یہ گارنٹی نہیں ہے. لیکن اللہ کی عصمت کا جوہر یہ ہے کہ جو پہلے دن سے معصوم ہے وہ آخری دن تک کا معصوم ہے. بلکہ جملہ بدل دوں، جو پہلے دن کا معصوم ہے وہ ہمیشہ کے لیے معصوم ہے. محمد
بتایا بنایا نہیں. بے شک جملہ دے رہا ہوں. رسول نے بتایا بنایا نہیں کسی کو قابل بے شک. اعتماد، بتایا ہے. بنانا تو رسول کا کام نہیں ہے. میں کیسے بنا دوں؟ بے شک رسول نے کسی کو امام بنایا نہیں. کسی کو امام نہیں بنایا، بنا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ بنانا رسول کا کام نہیں ہے. کہ اللہ کا کام ہے. بے شک انی جاعل، میں بناؤں گا، اللہ میں بناؤں گا. انی جاعل، میں بناؤں گا. رسول کا کام کیا ہے؟ انی تارک، میں چھوڑوں گا. میں چھوڑوں گا. پہچان کرو. بنانا اس کا کام ہے، چھوڑنا رسول کا کام ہے. تو رسول نے تھوڑی بنایا کسی کو امام، رسول نے نہیں بنایا کسی کو امام، رسول نے تو بتایا ہے امام کہ دیکھو میرے بعد یہ امام ہے میرے بعد. اچھا ایک علم، اچھا اس کے پاس سے جو آیا اس کے پاس دو چیزیں، ایک علم اور ایک عصمت. اچھا اب میرے بنائے ہوئے کے پاس اگر علم ہے تو محدود، اور اگر عصمت ہے تو مشکوک. واہ واہ بے شک. علم ہے تو محدود، عصمت ہے تو مشکوک. اس کے بنائے ہوئے کا علم بھی ظاہر، بے شک اس کے بنائے ہوئے کی عصمت بھی مستحکم. مستحکم دو ایسی چیزیں دے دی، توجہ، دو ایسی چیزیں دے دی کہ علم، توجہ، علم وجہ بنے گا عصمت کی، اور عصمت محافظ بنے گی علم کی. اللہ اکبر یا علی محمد صلوات بھیجیے محمد لفظ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ علم اور عصمت پورے کا پورا شجر امامت انہی دو لفظوں میں استوار ہے. بے شک علم اور عصمت. جہاں علم ہوگا خدا کا عطا کردہ وہاں عصمت ہوگی، اور جہاں عصمت ہوگی وہاں علم ہوگا. کیا بات. ممکن نہیں. بس حدیث و آج کی حد تک آپ کی سہمتوں کو مختصر کر دیں، علم اور عصمت ساتھ ساتھ ہیں. اسی لیے پیغمبر نے، اچھا پیغمبر کے زمانے میں ظاہراً تو فقط علی ہیں جو امیجیٹ آئیں گے، ان کے بعد حسنین ہیں مگر ابھی عمر ظاہری میں چھوٹے ہیں. جملوں پہ غور رکھیے گا، اپنی عمر ظاہری میں چھوٹے ہیں، اس دنیا کی عمر کے حساب سے چھوٹے ہیں. تو امیر المومنین سب سے بڑے ہیں. اسی لیے پیغمبر نے اپنے بعد میں آنے والے کا تعارف انہی دو ہی چیزوں سے کروایا ہے، یا علم سے کرایا یا عصمت سے کرایا. علم کا درجہ یہ ہے کہ میں شہر علم ہوں اور یہ اس کا دروازہ ہے. اچھا دروازے کا کام جو بھی ہو، دروازے کا ایک کام تو ہے، باقی جتنے بھی کام ہیں سب چھوڑ دیں. ایک کام تو ہے، دروازہ شہر کی حفاظت کرتا ہے. دروازہ شہر کی حفاظت کرتا ہے. یہ دروازہ بند کر دیجئے آپ، یہ اندر کی ہر شے کی حفاظت کرے گا. علی کو دروازہ علم کہا ہی اس لیے کہ علی ہی تو وہ ہے جو علم کا سب سے بڑا محافظ ہے. ارے میں تو کہہ گیا کہ علم کا محافظ ہے، جملہ بدل کے کہوں کہ علی ہی تو وہ ہے جو شہر علم کا محافظ ہے، علم کے پورے شہر کا محافظ ہے. اور کیا کہنا، عصمت کا یہ عالم ہے، عصمت کا یہ عالم ہے کہ یا علی لحم کا لحمی، نفس کا نفسی، دموں کا دھرمی. اے علی تو میرا نفس، میں تیرا نفس. توجہ عزیزو، یہ پیغمبر کی حدیثیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، غور کرنے کے لیے ہے. غور کرو، تو میرا نفس، میں تیرا نفس، نفسوں کا نفسی. یا علی تیرا نفس میرا نفس ہے. اس پہ ذرا روک کے ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ پیغمبر بتا کیا رہے ہیں. ارے پیغمبر، توجہ، پیغمبر آپ کا امتحان دے رہے ہیں کہ جس معیار کا مجھے معصوم مانتے ہو، کیا اس معیار کا علی کو مانتے ہو؟
دو چیزیں انشاءاللہ اس میں گفتگو ہوگی. آج شب جمعہ ہے, شب جمعہ ہے نا آج؟ ہاں جمعہ ہو. شب جمعہ ہے. کیا خیال ہے کہ امام حسین کاظم یہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کربلا ہی نے حسین کی زری کے ساتھ اٹھے ہوئے. جب مولا دربار میں تھے, جب مولا قید میں تھے نا زندان میں, اور جب کوئی مولا سے ملاقات کے لیے آتا تھا کہتا تھا مولا میں سفر پہ جا رہا ہوں. پوچھتے تھے تڑپ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا کربلا جا رہا ہوں آپ کی جد کی زیارت کو. تو تڑپ کے میرا ساتواں امام کہتا تھا ارے جلدی جاؤ میرے جد کو میرا سلام کہہ دے, میرے جد کو میرا سلام کہہ دے. آج یہی امام حسین کاظم ذریعے حسین سے لپٹے ہوئے ہیں اور جا کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ میرا سلام لو, میں کاظمین سے آیا ہوں, میں کاظمین سے آیا ہوں اور یہ کہنے آیا ہوں اور آتا رہوں گا مولا, مولا آپ مارے گئے, مولا آپ غریب بھی ہوئے, مولا آپ کے بچے بھی گئے, مولا سب کچھ غریب البدنی کے عالم میں ہوا, ایک دن میں ہوا, مولا میرے ساتھ بھی یہی ہوا, میں بھی قید میں, میں بھی زندان میں, میں بھی ظلم و جور میں, ہاں مگر مولا میں ایک چیز میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکا, مولا آپ کے ساتھ آپ کی بہنیں بھی ہیں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے, ماہ رجب کا مہینہ ہے یہ. ولادتیں بھی بہت ہیں اور اس میں ایک بڑا سخت واقعہ بھی پیش آ گیا. اور سخت واقعہ کیا پیش آ گیا کہ حسین کو نانا کا شہر چھوڑنا پڑا, حسین کو نانا کا شہر چھوڑنا پڑ گیا. وہ شہر کہ جس میں حسین محمد کی انگلیاں پکڑ پکڑ کے جوان ہوئے تھے, حسین کو وہ چھوڑنا پڑ گیا. وہ چھوڑنا پڑ گیا, کس طرح چھوڑنا پڑا حسین کو, کس طرح چھوڑنا پڑا. ارے بیعت نبی میں حسین کو یہ شہر چھوڑنا پڑا. راوی نے بڑی عجیب و غریب روایتیں لکھی ہیں, عجیب و غریب روایتیں کہ جس دن حسین نے مدینہ چھوڑا ہے نا اس سے چند دن پہلے راوی کہتا ہے میں مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا, مجھے ویرانی نظر آ رہی, مجھے ویرانیوں کا ماحول نظر آ رہا تھا. ارے ایسا تھا جیسے مدینے کے در و دیوار خاموش ہو گئے, جیسے مدینے کی اینٹیں خاموش ہو گئی. اللہ اکبر. راوی نے ایک عجیب منظر بھی دیکھا, راوی نے ایک عجیب منظر بھی دیکھا تھا. وہ منظر اس نے یہ دیکھا تھا کہ جس رات حسین نے مدینہ چھوڑا ہے نا, اللہ اکبر, کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا سوال فاطمہ زہرا حسین سے کریں گی. روایت میں آپ کو سنا نہیں سکتا, مجھ میں ہمت نہیں, مگر جملہ سنا کے آگے بڑھوں گا, جملہ سنا کے آگے بڑھوں گا کہ حسین اللہ فاطمہ زہرا سے کہے گا فاطمہ میدان حشر میں کیا چاہتی ہو, فاطمہ میدان حشر میں کیا چاہتی ہو. اب آگے روایت میں سنا نہیں سکتا, کوشش کروں گا کہ کسی دن سنا سکوں, لیکن اس وقت ہمت نہیں ہے میرے میں. تو فاطمہ کہیں گی پروردگار مجھے ایک منظر دکھا دے. کون سا منظر؟ مجھے میرے حسین کو قدر کا ہمیں دکھا دے. بس عزیزو اس کے بعد میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کیا ہوگا, میں کر دوں گا بیان انشاءاللہ کسی بھی دن کہ فاطمہ زہرا اس کی درخواست کرے گی. جس طرح حسین نے مدینہ چھوڑا ہے نا, راوی کہتا میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حسین قبر رسول سے نکلتے ہیں, قبر رسول سے نکلتے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں دیواروں سے باتیں کرتے ہیں, دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں قریب گیا کہ میں سنوں تو صحیح کہ حسین کیا باتیں کر رہے ہیں, حسین کیا باتیں کر رہے ہیں. عجیب و غریب رکھتے ہیں روایت, عجیب و غریب رکھتے ہیں. معصوم دیواروں سے گفتگو کر رہے ہیں,
हुसैन किस जबान में गुफ्तगू कर रहे हैं वो नहीं पहचान सका, वो नहीं पहचान सका किस जबान में गुफ्तगू कर रहे हैं। अब जबान हाल से मैं कहता हूँ कि जबान हाल से हुसैन कह रहे होंगे, ए दीवारों गवाह रहना, तुमने मेरी माँ को खाली हाथ आते देखा, ए दीवारों गवाह रहना, गवाह रहना, तुमने मेरे भाई का जनाजा पलटते हुए देखा है, ए दीवारों गवाह रहना, तुम्हें पता है कि मैं मदीना कैसे छोड़ा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा इन रोती हुई आंखों पर रहम फरमाए और किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। हुसैन ने मदीना की तैयारी की, रिवायतों को मैंने सब छोड़ दिया, बस एक एक जुमला पढ़ के आपको मुत्तसिल करूंगा हुसैन के साथ। हुसैन ने जब कब्र रसूल में आए थे ना, आगे दो जुमले कहे। पहला जुमला ये कहा, नाना नाना अब आपके बाद उम्मत मुझे यहाँ रहने दे। पहला जुमला हुसैन का। और दूसरा जुमला हुसैन का, नाना नाना आपकी कब्र पे चिराग जलाने वाला जा रहा है, आपकी कब्र में चिराग जलाने वाला जा रहा है और ऐसा जा रहा है कि अब वापस नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। बस ये कहते थे और चले जाते थे, कहते थे और चले जाते थे। और उसके बाद हुसैन कहाँ गए? कहाँ गए हुसैन? जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी। अजीब लफ्ज़ है, खुदा की कसम बिहार के लफ्ज़ है। तारीख तमाम तारीखदारों ने ये लफ्ज़ें लिखी। वो कहते हैं हुसैन माँ की कब्र में ऐसे गए जैसे बच्चा माँ की गोद में जाता है। दौड़ते हुए गए, दौड़ते हुए गए और एक मर्तबा पार्टी पर कदमों की जगह पे, माँ के कदमों की जगह हुसैन ने सर रख दिया। सर रख के कहते हैं अम्मा, अल्लाह अकबर। जब मैं एक शायर मीरानी से जो मिसरा लिखा, वो कहते हैं बस एक जुमला कहा हुसैन ने कि जंगल में दिल के प्यारों की बस्ती बसाएगा, अम्मा हुसैन अपना मदीने में आएगा। हुसैन वहां से चले, सामान सफर तैयार हुआ, सामान सफर तैयार हुआ, सफर का सामान रख दिया गया। एक मर्तबा तमाम मजदूरात को सवार करा दिया गया। सबसे आखिर में आप पहुंच गए, बस आप पहुंच गए जहां तक मैं आपको लेके जाना चाह रहा था। सबसे आखिर में एक नकाबपोश बीवी बाहर, जिसके आगे आगे बरहना तलवार के साथ अब्बास है। एक तरफ अली अकबर है, एक तरफ कासिम है। आते हुए ज़ैनब को देखा, हुसैन खड़े हो गए। इतना एहतराम, अल्लाह अकबर। खड़े हुए हुसैन लेके चले अली अकबर, कासिम, अब्बास, हुसैन, ज़ैनब को हमारी तक लाए, महमिल तक लेके आए। जुमला सुनिए आप क्या हुआ वाक़या। शहजादी महमिल में बैठना चाहती है, शहजादी महमिल में बैठना चाहती है, महमिल ऊंट पे, तवज्जो, महमिल ऊंट पे। ऊंट को बैठाया नहीं, अभी बैठाया नहीं, महमिल ऊंट पे शहजादी बैठना चाहती है। जब ऊंट के करीब पहुंची, सुनेंगे आप क्या किया। अब्बास ने अपने दोनों शानों को झुका दिया, दोनों शानों को झुका दिया, झुका के कहते शहजादी, शहजादी मैं अपने कंधों को झुकाता हूँ, मेरे कंधों का सहारा लेकर महमिल में सवार हो जाएंगे। मैं कहूँगा मेरे आका, आज 28 रजब है, आपने ज़ैनब के लिए कंधे झुका दिए। कल 11 मुहर्रम, जब ज़ैनब करबला में हो जाए,
يعلم الذين ظلموا خدایا 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 حاضرین کا یہاں آنا قبول فرما